اب میں اپنے نہایت ہی عزیز اور ہم سب کے بزرگ اور محترم جناب مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب، جو میرے بھی استاد ہیں، ڈاکٹر سعادات سہیل اصلاحی صاحب کے بھی استاد ہیں، اور میرے ساتھی صابر علی بینائی صاحب اور عبدالعظیم اصلاحی صاحب کے بھی استاد ہیں۔ یقیناً آپ کے سامنے بولنا یہی میرے لیے میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ مولانا کے سامنے میں بولنے کی بہرحال جسارت کر رہا ہوں کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب فرمائیں۔ یقیناً آپ نے اس علاقے میں جو تعلیمی بیداری کے حوالے سے اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو پروگرام، جس طریقے کا بھی پروگرام کیا ہے، وہ یقیناً لائق تحسین ہے۔ کھنڈواری کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں مولانا کی سرپرستی میں اور مولانا کی ہی بدولت ہے، اور اس کے علاوہ تووا میں بھی ایک آرگنائزیشن ہے جو اصلاحی برادران آپ ہی کے شاگرد ہیں، اور آپ نے ان لوگوں نے قائم کیا ہے، اور وہ خواتین پر بھی کام کر رہے ہیں اور مرد حضرات پر بھی کام کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کا ہونا اس مجلس میں ہم سب کے لیے اعزاز اور سعادت کی بات ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گا کہ جس بزم میں ساگر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساگر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ذیشان علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نہایت باوقار اجلاس میں مجھے بھی شرکت کا موقع دیا، اور پہلی بار الفاروق پبلک اسکول کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، جبکہ میں بہت قریب ہوں۔ بہرحال یہ میری محرومی ہے، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، اور صدر اجلاس چاہے تو تقریر کرے اور چاہے تو بہکا کے چلا جائے۔ ڈر صرف ناظم اجلاس کا لگتا ہے کہ وہ کسی کو بھی پرچی تھما سکتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ انہیں یہ زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ ابھی آپ نے علماء کرام اور دانشوران ملت کے خطابات سنے اور ان سے پورا فائدہ اٹھایا، میں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ جب میں مدرسۃ الاصلاح میں طالب علم تھا تو اس زمانے میں اعظم گڑھ میں چند ہی تعلیمی ادارے تھے جو قابل ذکر تھے۔ جامعۃ الفلاح بلریا گنج، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ، شبلی کالج، مدرسۃ الاصلاح اور بیت العلوم۔ مدرسۃ الاصلاح کا بھی حال یہ تھا کہ میرے عہد طالب علم میں پورے شعبہ عربی میں صرف 85 لڑکے تھے، اور محترم مولانا طاہر مدنی صاحب کے زمانے میں ممکن ہے اور کم رہے ہوں، لیکن اب دینی تعلیمی ادارے بھی بہت ہو گئے ہیں، اور یہ جدید تعلیمی ادارے بھی بہت ہو گئے ہیں، اور طلبہ کی تعداد بھی کہیں کم نہیں ہے، ہر جگہ ہے اور بہت زیادہ ہے۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت کا احساس مسلمانوں کو ہوا ہے، اس کی افادیت ان کی سمجھ میں آئی ہے، اس کی ضرورت سمجھ میں آئی ہے۔ البتہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے چند ارکان ہوتے ہیں جن کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں ذمہ داران ادارہ بھی ہیں،
اساتذہ بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، طلباء بھی ہیں اور نصاب تعلیم بھی۔ میں بجائے تقریر کرنے کے صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے طلباء جن کو بہت حد تک آرام کوش کہا جا سکتا ہے، ان کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ بھیونڈی میں انجمن طلبہ قدیم مدرسۃ الاصلاح شاخ مہاراشٹر کا اجلاس تھا۔ عزیزی عقیل سلمہ سامنے بیٹھے ہیں، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں ایک خطیب تھے ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ میں یورپ کے ایک یونیورسٹی میں گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ٹیسٹ میں تو میں کامیاب ہو گیا، لیکن میرا داخلہ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم انڈین ہو نا، اس لیے تمہارا داخلہ یہاں نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا بھئی انڈین ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ کہا جرم تو نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں 18 گھنٹہ اساتذہ اور طلباء دونوں ہارڈ ورک کرتے ہیں، ہارڈ ورک 18 گھنٹہ، اور ہندوستان والے 18 گھنٹہ ورک نہیں کرتے، ہارڈ ورک کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ عقیل میاں شہادت دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ داخلہ دیجئے، تجربہ کر لیجئے، اور میں نے 18 گھنٹے ہارڈ ورک کیے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے۔ اور واقعی میں نے ان کو سنا ہے، ان کے پاس کچھ وقت گزارا ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اسلامیات کا بھی بڑا ذخیرہ ہے، اور وہ جس میدان کے ہیں اس کے تو اسپیشلسٹ ہیں ہی۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو طلباء اور طالبات اور ہماری خواتین دونوں ایک ساتھ دھیان سے سنیں۔ امام شافعی ایک بہت بڑا نام ہے ملت اسلامیہ کا، سب جانتے ہیں۔ امام شافعی کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی والدہ نے کچھ پونجی اپنے بیٹے کے لیے بچا کے رکھی تھی کہ اس کو تعلیم دلانا ہے۔ جو پونجی تھی وہ بہت معمولی تھی، اور آج کل کی طرح بڑے تعلیمی ادارے تو تھی نہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکوں کا دورہ کرنا پڑتا تھا، اور بڑی بڑی شخصیات کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا تھا، اور پورا پڑھ لینے کے بعد گھر کا منہ دیکھنا ہوتا تھا۔ امام شافعی کو بھیج دیا پڑھنے کے لیے، چلے گئے، اور وہ امام وقت ہو کر واپس ہوئے۔ بڑا چرچا تھا شافعی کا۔ جب امام شافعی کی واپسی کی خبر پہنچی ان کے اپنے شہر میں، تو شہر کے لوگ ان کے استقبال کو آئے، اور ان کی ماں بھی ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ لیکن جب دیکھا کہ شافعی بالکل قریب آ گئے، اونٹ پر سوار ہیں، ایک سے زائد اونٹ ہیں، مال لدا ہوا ہے، ان کے آگے پیچھے کچھ لوگ ہیں، یہ ان کے استاذ نے انتظام کیا تھا، انہوں نے یہ کمایا نہیں تھا۔ اپنے شاگرد کو اتنے باوقار طریقے سے رخصت کیا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو واپس چلی گئیں اپنے گھر۔ لوگوں نے استقبال کیا اور بتایا کہ آپ کی والدہ بھی یہیں ہیں، تلاش کیا تو نہیں ملی۔ بہرحال وہ اپنے گھر گئے، ماں سے پوچھا امی آپ تو میرے استقبال کو آئی تھی، واپس کیوں چلی آئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تم کو بہت بڑا عالم بننے کے لیے بھیجا تھا،
بڑا سرمایہ دار اور ٹھاٹ باٹ والا بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کسی عالم کے بجائے ایک سرمایہ دار آگے پیچھے اس کے لوگ لگے ہوئے کر و فر کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسے بھائی بیٹا نہیں چاہیے، مجھے اسے بیٹے کا استقبال نہیں کرنا، میں واپس چلی گئی۔ امام شافعی نے کہا کہ میری ماں نے جو سبق آج مجھ کو پڑھایا ہے یہ دنیا کے تمام اساتذہ کے اسباق سے بڑا سبق ہے۔ ایک واقعہ اسی حوالے سے ایک ماں کا اور ذکر کر دوں۔ مولانا مودودی ایک بڑا نام ہے، ان کی ایک بیٹی کا نام حمیرہ مودودی ہے۔ حمیرہ مودودی نے ایک کتابچہ لکھا ہے شجر سایہ دار، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں نے واقعہ پڑھنے کے بعد بار بار پڑھا اور خوب رویا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ابو کو پھانسی کی سزا جب ہوئی اور اس کا اعلان ہوا تو والدہ اور ہمارے سارے بھائی بہن سب لوگ رات بھر دعا کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، کسی کو نیند نہیں آئی۔ لیکن والد صاحب جب چھوٹ کے آ گئے، ان کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی، اور جب وہ گھر چھوٹ کر آئے تو ہم لوگ خوب گلے ملے، انہوں نے بھی بڑا پیار کیا، ساتھ میں کھانا کھایا، مغرب کے بعد پھر سو گئے۔ عشاء کی اذان ہوئی تو امی نے نام لے لے کر ہر ایک سے کہا فلاں اٹھو، فلاں اٹھو، فلاں اٹھو، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو۔ لیکن بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے کر کے ویسے ہی کروٹ بدلتے رہ گئے، کوئی اٹھا نہیں۔ اب میری مائیں بہنوں سوچیں کہ اگر وہ بے دین ہیں تو ان کا کیا اس پر رد عمل ہوگا، یہی نہ کہ جانے دو بچے ہیں سو گئے، اور بڑی دیندار ہے تو اٹھائیں گے لاٹھی، دھائیں دھائیں پیٹنا شروع کر دیں گے، کرے بے نماز پڑھے سوئے گے تو انہوں نے۔ اس ماں نے کیا کیا ذرا یہ سوچیے۔ اصل میں تربیت اسی کا نام ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، اور اس میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سرپرستوں کو بھی، اساتذہ کو بھی، سب کو۔ تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا بس۔ ماں نے کہا اچھا باپ کی پھانسی کا اعلان ہوا تو کسی کی آنکھ نہیں جھپکی، رات بھر تلاوت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، اور آج باپ چھوٹ کے آ گیا تو فرض کے لیے بھی اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، لگتا ہے اب اللہ کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ ایک جملہ۔ حمیرہ کہتی ہے کہ ماں کے اس جملے نے ہم لوگوں کو ایسا بیدار کیا، ایسا بیدار کیا، یہ سمجھیے کرنٹ لگ گیا، فوراً بستر سے اچھل کے آئے اور وضو کیا اور نماز پڑھی، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اور اپنی اس کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگی بھی۔ ہماری یہ بہنیں اور مائیں اپنی آغوش میں ایسے بچوں کو جنم دیں اور ان کی تربیت کا یہ انتظام کریں تو ڈاکٹر ذیشان صاحب اور انجینئر طارق اعظم صاحب اور ریحان صاحب اور مولانا داؤدی صاحب وغیرہ کی کاوشوں کو چار چاند لگ جائے۔ اجازت ہو تو دو چھوٹے چھوٹے واقعات، اگر گنجائش ہو ٹائم میں، دو چھوٹے چھوٹے واقعات، اور اساتذہ کے لیے، اپنے لیے، ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، میں اپنے سے بھی کہتا ہوں اور جو اساتذہ یہاں ہیں ان سے بھی۔ مدرسہ الاسلام میں ایک تھے مولوی بسم اللہ صاحب کورا گہنی کے۔ ایک روز میں ان کی کلاس میں، میری گھنٹی خالی تھی، ان سے ملنے کے لیے گیا تو کلاس میں بڑا ہنگامہ تھا، کل لڑکے کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہے تھے، ہم لوگ جیت گئے، مولوی صاحب ہار گئے، ہم لوگ جیت گئے، مولوی صاحب ہار گئے۔ یہ منظر مجھے بڑا عجیب و غریب لگا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ پڑھا رہے ہیں کہ ان لڑکوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟
انہوں نے کہا آپ اوپر پڑھاتے ہیں، اوپر کا مطلب اوپر کی کلاسوں کو، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بلیک بورڈ پہ دیکھیں، میں نے الف سے پے تک حروف لکھ دیے، بہت خوبصورت رائٹنگ تھی مولی بسم اللہ صاحب کی، بہت اچھا لکھتے تھے، الف سے پے تک لکھ دیا ہے۔ میں نے ان لڑکوں سے، تب تختی سے چلتی تھی، اب تو تختی کا زمانہ ختم ہو گیا، انہوں نے کہا میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ جیسے میں نے لکھا ہے اگر ایسے ہی تم لوگ لکھ دو تو تم جیت گئے، میں ہار گیا۔ 4-4 5 بار ان سبوں نے تختی صاحب کی سکھوایا اور آ کر کے بار بار لکھا۔ ظاہر ہے کہ وہ میری طرح کیا لکھتے، لیکن میں نے دیکھا کہ پہلی بار جس طرح لکھا آخری بار اس سے اچھا لکھا، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے کہا کہ ہاں بھائی سارے لڑکوں نے مجھ سے اچھا لکھ دیا، بس نعرہ لگنا شروع ہو گیا، ہم جیت گئے، مولوی صاحب ہار گئے۔ بہرحال اس روز تو مجھے ان کی اس بات سے کوئی بہت زیادہ حیرت نہیں محسوس ہوئی، لیکن ٹھیک 2 دن کے بعد میں اپنے برآمدے میں بیٹھا تھا، 8 بجے مدرسہ کھلتا تھا، 6:30 بجے 4-5 لڑکے حسن پور کے تختی جھولا لیے 6:30 بجے جا رہے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس عمر کے لڑکوں کو مار مار کے، ٹانگ کر کے، لٹکا کر کے، گھسیٹ کے تعلیمی اداروں میں پہنچایا جاتا ہے، تب وہ جاتے ہیں، وہاں بھی جا کے روتے ہیں۔ لیکن 1.5 گھنٹہ پہلے 6:30 بجے 4-5 لڑکے تختی جھولا لیے جا رہے تھے اور ہنستے ہوئے جا رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ چل بے آج مولوی صاحب کا پھر ہراوا جائے۔ استاذ ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو بستر و گود سے اپنی کلاس میں کھینچ لے۔ ایک واقعہ اور عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں گا۔ ہمارے اور مولانا طاہر مدنی صاحب کے بھی، اور یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ایک استاذ تھے، محترم استاذ مولانا احتشام الدین اصلاحی صاحب، 9 کے بڑے ٹاپ کے استاذ تھے۔ وہ ملیشیا گئے ہوئے تھے سفر پر، تو ان کی جگہ پر ایک مولانا نصیب اصلاحی صاحب تھے بستی کے، ان کو مفصل کی گھنٹی مل گئی تھی۔ یہ مفصل 9 کی بڑی اونچی کتاب ہے، غالباً ندوے میں تخصص میں داخل ہے غالباً۔ وہ عربی سوم میں یہاں داخل نصاب تھی، مولانا نصیب صاحب اس کو پڑھاتے تھے، استعداد بہت پختہ تھی، لیکن مافی ضمیر کی ادائیگی پر قادر نہیں تھے، اس لیے وہ ناکام ٹیچر ہو گئے۔ انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا، چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں مولوی احتشام صاحب کی گھنٹی کیا پڑھا پاؤں گا، جن کا حال یہ تھا کہ ہم چند لڑکے تھے، 4-5 لڑکے تھے، انہوں نے پڑھایا اور پڑھانے کے بعد پوچھا نصیب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے کہا تو مولانا نے پھر اسلوب چینج کر دیا اور اسلوب بدل کر کے پھر پڑھایا اور کہا نصیب اب بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے کہا 5 مرتبہ 5 طرح سے انہوں نے پڑھایا۔ میں نے کہا لیکن نہ وہ ناراض ہوئے، نہ مارا، نہ بھگایا، اور 6ٹھی مرتبہ بلیک بورڈ پہ جا کر کے ایک ایک چیز انہوں نے لکھی اور سمجھائی اور پوچھا نصیب اب سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا ہاں، کہا تب ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے استاد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، استادوں کا استاد ہے استاد ہمارا۔ بہت بہت شکریہ اس صدارتی خطاب کے لیے استاد محترم مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب۔